آج اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اس کا آخری جمعۃ المبارک ہے، یعنی یہ سال ختم ہونے کو ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ بعض احمق لوگ ایسے ہیں جو اس نئے سال کے آغاز پر غیر شرعی رسومات کر کے جشن مناتے ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ 10 اسٹیشن پار کر کے آخری اسٹیشن پر میری موت واقع ہونی ہے، تو جیسے جیسے ایک اسٹیشن پار ہوگا دوسرا ہوگا، وہ تو موت کے قریب ہو گیا، اب وہ غیر شرعی رسمیں مناتا پھرے، اس کو عقل مند کون کہے گا؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی طرح زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہماری زندگی سے 1 سال مزید کم ہو گیا، یعنی ہم قبر کے 1 سال مزید قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ذوالحجہ کی 26 تاریخ ہے۔ ذوالحجہ کی 26 تاریخ کو ایک مجوسی جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز کے وقت جب آپ نے تکبیر تحریمہ نماز شروع کی، اس وقت 2 نوک والا خنجر جو زہر آلود کیا ہوا تھا آپ کے پیٹ پر ایسے وار کیے کہ آپ کی جو آنتیں تھیں وہ بھی کٹ گئیں۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر گئے۔ صحابہ کرام نے آپ کو اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ سارے نماز اپنی مکمل کرو، میری فکر نہ کرو۔ چند ایک صحابہ جنہوں نے آپ کو اٹھایا ایک سائڈ پر لے گئے، اور چند وہ صحابہ جنہوں نے اس مجوسی کو پکڑا، اس کے علاوہ باقی سارے صحابہ نماز میں کھڑے تھے، یہاں تک کہ پیچھے والی صفیں جو تھیں ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کی اور میری یہ مسجد کی فجر کی نماز کی بات نہیں کر رہا، یہ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے کہ جب پورا مدینہ مسجد نبوی میں فجر کے ٹائم ہوتا تھا۔ آج تو ہمیں نیند بڑی پیاری ہے، آج ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہاں پر فاروق اعظم امت کو درس کیا دے رہے ہیں؟ زخمی ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک سائڈ پہ رکھ دو، اپنی نماز مکمل کرو۔ اور صحابہ کرام نے بھی نماز کو مکمل کیا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے جو ترجمان نبی، ہم زبان نبی، سسر نبی، داماد علی، وزیر مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، غیظ المنافقین والکافرین، امام العادلین، امام المتقین، خلیفہ دوم، پہلے امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کا ذکر خیر کرنا ہے، ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے ہیں۔ بعض چہرے بڑی غور سے دیکھنے لگے کہ یہ شاہ صاحب نے کیسا جملہ بول دیا۔ خلیفہ دوم، پہلے امیر المؤمنین، آپ سے پہلے امیر المؤمنین کسی کا لقب نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ جب سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت آیا تو آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ کہا جاتا تھا۔ عراق سے 2 شخص آئے، انہوں نے حضرت عمر بن عاص سے پوچھا کہ ہم کوئی پیغام لے کر آئے ہیں، ہمیں بتائیں آپ کے امیر المومنین کدھر ہیں۔ جس وقت انہوں نے یہ لفظ بولا تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ہم اتنا لمبا جملہ بولتے ہیں، خلیفۃ الرسول اللہ، اس سے بہتر پھر یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کہہ دیا کریں، ہم سارے مومن ہیں اور وہ ہمارے امیر ہیں۔ تو جب آپ نے صحابہ کرام کے اندر اس جملے کو رکھا تو سارے صحابہ کرام نے اس کو قبول کر لیا اور سیدنا فاروق اعظم کو امیر المومنین کہنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے امیر المومنین کس کو کہا گیا؟ حضرت سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا دور خلافت جس وقت آپ زخمی ہوئے 26 ذوالحجہ تھی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ جب آپ زخمی ہوئے تو صحابہ اکرام دوسرے شہر میں ایک طبیب بڑا مشہور تھا، اس کو لینے کے لیے چلے گئے۔ جب اس کو لے کر آ رہے تھے، راستے میں اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے اس دنیا میں نہیں رہے، وہ چلے گئے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ہم تو ان کو زخمی چھوڑ کر آئے ہیں، تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ جب وہ چلے گئے، جا کر دیکھا تو واقعی وہ دنیا سے رخصت فرما گئے تھے۔ اس سے پوچھا کہ یہ بات تو نے کیسے کہہ دی؟ اس نے کہا کہ راستے میں میں جانتا تھا کہ وہ چارہ کس مالک کا ہے اور جانور کا مالک کون ہے، میں دونوں کو جانتا تھا۔ چارے کا مالک کوئی اور تھا، جانور کا مالک کوئی اور تھا، لیکن وہ جانور اس چارے کو کھا رہا تھا۔ اس سے پہلے جب تک امیر المومنین کی حکومت تھی، دور خلافت تھا، کسی جانور کے اندر بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کسی غیر کا چارہ کھا لے۔ وہ چارہ کھا رہا تھا، اس لیے میں نے یہاں سے یہ اندازہ لگا لیا کہ آج دنیا میں فاروق اعظم نہیں رہے۔ اللہ اکبر، اتنا انصاف۔ ملک یمن سے ایک خاتون آتی ہے گھوڑے پر سوار ہو کر، مدینہ کی سرزمین پر جب وہ رات کے وقت پہنچتی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم چونکہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، آپ نے اس سے پوچھا کہ خاتون تو کون ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اس نے جو جملہ کہا سنیے اور اندازہ لگائیے کہ انصاف کا کیا علم ہوگا۔ اس نے کہا یا تو امیر المومنین عمر فاروق دنیا سے چلے گئے یا پھر عمر آپ ہی ہیں۔ یعنی یمن سے چلی، کسی کی جرت نہیں ہوئی مجھے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی۔ آپ نے مجھے روک کر یہ پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، کیا کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا عمر دنیا سے چلے گئے ہیں یا آپ عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا فاروق اعظم، ایک خاتون آتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے کہ یا امیر المومنین آپ کا دور خلافت ہے، انصاف کے ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ نا انصافی ہو گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری تیل کی یہ بوتل گری، زمین پر تیل گرا، زمین نے میرا تیل پی لیا، یہ میرے ساتھ نا انصافی ہوئی۔ آپ نے ایک چٹھی لکھی، اس خاتون کو کہا کہ اس جگہ پہ رکھ دو، زمین تمہارا تیل واپس کر دے گی۔ وہ چٹھی وہاں پہ رکھی اور اس زمین نے تیل اگل دیا۔ اس خاتون نے اپنا تیل لے لیا، لیکن تجسس میں آ گئی کہ آخر اس چٹھی میں لکھا کیا ہے۔ جب اس نے چٹھی کھول کر پڑھی تو میرے عزیز دوستو، یہ میرے ان مسلمان بھائیوں کے لیے پیغام ہے جو نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز ہوتی ہے گھروں میں سوئے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی خاص طور پر یہ پیغام ہے۔ جب اس نے چٹھی کھول کر پڑھا تو کیا لکھا تھا کہ اے زمین اس خاتون کا تیل واپس کر دے، اگر نہیں تو عین اسی جگہ پر بے نمازی کو دفن کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بے نمازی سے زمین بھی کس قدر پناہ مانگتی ہے کہ زمین نے تیل واپس اڈیل دیا تاکہ یہاں پر بے نمازی دفن نہ ہو۔ وہ سیدنا فاروق اعظم، مصر کے لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، یہ چلتا اس لیے ہے کہ اس کو جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر اس میں ہم جب دے دیتے ہیں اس کو تو پھر وہ چلتا ہے، وگرنہ نہیں چلتا۔ آپ نے ایک چٹھی لکھی، ایسی چٹھی لکھی جب وہ چٹھی دریا میں ڈالی آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میری ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی موضوع بیان کیا جائے سب سے پہلے قرآن کی آیات سے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے، پھر صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال سے آپ کے گوش گزار یہ باتیں کی جائیں۔ میری تقریر کے دوران میری یہ چاہت نہیں ہوتی کہ نعروں کی جناب بارش ہو جائے، وگرنہ چاہت والے اتنے ہیں، ایک کو میں ادھر بٹھا دوں، ایک کو درمیان میں بٹھا دوں، دو ادھر بٹھا دوں، ادھر سے نعرہ ختم نہ ہو ادھر سے شروع ہو جائے، ادھر سے ختم نہ ہو ادھر سے شروع ہو جائے، نعرے تو لگ جائیں گے، نعرے تکبیر ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، آپ نے کیا سنا میں نے کیا سنایا کوئی پتہ نہیں۔
نعروں کے حق میں نہیں ہوں، ہاں اگر کوئی لگاتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن جب میں بیان کروں بات اگر دل کو لگے تو پھر سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کیا کریں۔ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لے، پھر میں آیات کی طرف آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يكن من امتي احد عمر بن الخطاب، فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدث تو ہوتا ہے حدیث پر عبور رکھنے والا، محدث کس کو کہتے ہیں؟ اسی حدیث بخاری شریف ہے، اسی حدیث کا اگلا حصہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، فرمایا کہ فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتا۔ محدث کی یہ تعریف ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ تعالیٰ ان کے دل پر الہام فرماتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ کی جو قرآن کی آیات نازل ہوئی، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور بات، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ہجرت کی اس نے چھپ کر ہجرت کی۔ ایک عمر فاروق ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ آپ نے ایک کندھے پہ تلوار کو لٹکایا، دوسرے کندھے پہ وہ تھیلا رکھا جس کے اندر تیر تھے، ہاتھ میں کمان پکڑی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے وہاں پر ایک جگہ پہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں پر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اے سنو، میں ہجرت کرنے لگا ہوں، کسی کے خوف سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو عمر ہجرت کے لیے جا رہا ہے، آؤ عمر کا راستہ روک کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ سیدنا فاروق اعظم۔ آپ طواف کر رہے تھے تو طواف کے دوران خیال آیا کہ یہ جو طواف کے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نفل پڑھتے ہیں، نفل نہیں ہوتے، وہ 2 رکعت واجب ہوتے ہیں۔ وہ چاہے کوئی بھی طواف ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، طواف قدوم ہو، طواف زیارہ ہو، طواف نفلی طواف ہو، کوئی بھی طواف رخصت ہو، ہر طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت واجب ادا کرنے پڑیں گے۔ وہ کیسے کریں گے، کہاں پر کریں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ تجسس ہوا، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کے پاس یہ ادا کیا کریں۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 2 رکعت ہیں یہ ہم مقام ابراہیم کے پاس ادا کر لیا کریں۔ ابھی یہ بات کہی تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سبحان اللہ کی صدا تو بلند ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ سیدنا فاروق اعظم، رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیوی کے پاس جانا حلال نہیں تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کی راتوں میں ازدواجی معاملات کی رخصت ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے یہ عرض کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، قرآن کی آیت نازل کہ آج کے بعد رمضان کی راتوں میں ازدواجی معاملات کی تمہیں اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا فاروق اعظم، شراب کی حرمت کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، یا اللہ شراب کی حرمت کو واضح کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر
65 को नाजिल फरमाया, सूरह बकरा की आयत नंबर को नाजिल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। जब आपने अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 219 नाजिल फरमाई, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ए महबूब, आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन हुर्मत का हुक्म वाज़े नहीं हुआ। हजरत सैयदना फारूक आज़म ने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा बैना लना फिल खमरी बयानन शाफिआ। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 43 नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। ऐ ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, लेकिन इसमें भी हुर्मत वाज़े ना हुई। आपने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा बैना लना फिल खमरी बयानन शाफिआ। या अल्लाह, शराब की हुर्मत को वाज़े तौर पर जो है वो नाजिल किया जाए। तो सूरह माइदा की आयत नंबर 90 अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ और फाल निकालना, बुत परस्ती, ये शैतानी अमल है। फज्तनिबू, इससे बाज आ जाओ, इससे रुक जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। यह आयत अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल बनाकर नाजिल फरमा दी। तो मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ पर फरमाया कि फाल निकालना। अब फाल किसको कहते हैं? बाज़ लोग कुरान की फाल निकालते हैं, कहते हैं कि ये कुरान की फाल ये नहीं है। एक बंदा छत से अपने कदम बाहर निकाल ले, नीचे गिर जाए, कहे कि मेरी नीयत नहीं थी गिरने की। भाई, तेरी नीयत थी या नहीं, काम तूने उल्टा कर लिया, अब उसको भुगत। एक बंदा तारों को हाथ लगा ले कि मेरी नीयत नहीं थी करंट खाने की। भाई, करंट तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि काम तूने उल्टा कर लिया, तू इसको उल्टा काम कह या ना कह। अब एक बंदा ये सामने कुरान रख कर, कोई बंदा उसके पास मरीज आया, उससे कहा कि कुरान खोलो, उसने कुरान खोला। अब कुछ सतरें गिनकर या कुछ सफ़े गिनकर कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये है, बंदिश है, जादू है, टूना है, असरात है, नज़र के फलां है। ये क्या है? इसको फाल कहते हैं। अब बंदा 100 कहता जाए कि ये फाल नहीं है, ये तो मेरा एक तरीका है। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान की फाल इसी को कहते हैं, और उलमाए किराम ने इसको हराम है, हराम है, हराम है लिखा है। अल्लाह ताला में महफूज फरमाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान की फाल को भी इससे मना कर दिया कि फाल निकालना भी जो है ये जायज़ नहीं है। जब ये आयत नाजिल हुई तो सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहने लगे, इंतहैना या रब्बना, इंतहैना या रब्बना, या हमारे रब, हम बाज आ गए। ए हमारे रब, हम पर हुक्म वाज़े हो गया, हम रुक गए। अल्लाह अकबर। वो फारूक आज़म, एक मुनाफिक, बज़ाहिर वो मुसलमान खुद को शो करता था, बशर उसका नाम था, और एक यहूदी, इनका आपस में किसी ज़मीन के मामले में, किसी सौदे में झगड़ा हुआ। ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों की बातों को सुना और सुनकर फैसला ये यहूदी के हक़ में दे दिया। तो मालूम ये हुआ, जब कोई फ़रीक एक आए तो एक फ़रीक की बात सुनकर एक फ़ैसला नहीं करना चाहिए जब तक दोनों की बातें ना सुन ली जाएं। ये नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को एक तालीम भी दी है। बाज़ लोग शरपसंद लोग एक शरारतें करते हैं कि जी मुझे फ़लाँ ने ये कहा। एक बंदा किसी दूसरे की बात सुने बगैर कह दे, हाँ जी ये बात हुई है, तो इसका मतलब है उसने भी जो है वो धोखाबाजी के अंदर उसका साथ दे दिया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जब भी कोई फैसला आपके पास आए, याद रखें नबी अलैहिस्सलाम का तरीका यह है, दोनों फरीकों को सुनकर फिर नबी अलैहिस्सलाम फैसला किया करते थे। फैसला यहूदी के हक में दिया, वहां से निकले वो मुनाफिक जो बज़ाहिर मुसलमान कहता था, खुद को उसने मुसलमान शो किया हुआ था, उसने कहा कि नहीं, उमर के पास चलते हैं, उमर से फैसला करवाते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दरे दौलत पे आए, दस्तक दी, आप बाहर आए।
یہ تو اپنی بات جب وہ منافق کرنے لگا، یہودی نے کہا کہ ٹھہریے، اس کی بات سن لیجئے، میری بات اتنی سن لیجئے کہ یہ فیصلہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے میرے حق میں کیا۔ باہر نکل کر اس نے کہا کہ نہیں، فیصلہ عمر سے کروانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کر دیتا ہوں، کیا بات ایسے ہی ہوئی تھی؟ تو نے یہی بات کی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہی بات کی ہے، آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لے کر آئے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا فیصلہ عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے۔ جب منافق اکٹھے ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ دیکھیں یہ تو مسلمان تھا، عمر نے اس کو قتل کر دیا، ہمیں اس کا قصاص چاہیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ نساء آیت نمبر 65 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبوب جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ادھر سیدنا فاروق اعظم نے جو بات کہی وہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تو جبریل کو دشمن سمجھتا ہوں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اس وقت جو کلمات کہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، فرمایا جو جبریل کو دشمن رکھتا ہے وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور وہ کافروں میں سے ہے۔ یہی الفاظ سیدنا فاروق اعظم کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں نازل فرما دی۔ وہ سیدنا فاروق اعظم، نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ بدر کی جنگ ہے، یہ جنگ کہاں پر لڑی جائے؟ مدینہ میں لڑی جائے، باہر نکل کر لڑی جائے؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ ہمیں مدینہ شریف سے نکل کر باہر لڑی جائے، وہاں پر بہتر رہے گی۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات قرآن کی آیت بنا کر کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یہ آیت بنا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت میں نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک دو سبحان اللہ رہ گئی، باقی سب خاموش ہو گئے۔ پھر جنگ بدر کے جو قیدی ہوئے ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے رائے لی، صحابہ نے کچھ رائے دی، کسی نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے لی، کسی نے علم سکھا کر چھوڑنے کی رائے لی۔ سیدنا فاروق اعظم نے رائے یہ دی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر یہ آیت نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ عرض کرتے ہیں کہ منافقین جب دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں، کافر مر جائیں، ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں یا 70 مرتبہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہی کلمات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھایا جو کہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اس کا جنازہ پڑھانے میں حکمت یہ تھی کہ ایک اس کا بیٹا مسلمان تھا، صحابی رسول تھا، اس کی خواہش تھی کہ میرے باپ کا جنازہ نبی علیہ السلام پڑھائیں، اور ایک یہ بھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، اس نے کپڑا دیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کا یہ احسان کا بدلہ دینا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا۔
فرمایا حکمت پھر یہ بھی ہوئی کہ اس جنازہ پڑھانے کے بعد 1000 منافق دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. لیکن جب آپ نے جنازہ پڑھا لیا, حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آئندہ سے منافقین کا جنازہ نہ پڑھایا کریں. ابھی آپ نے یہ کلمات کہے, اللہ تعالیٰ نے یہی کلمات وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ سے منافقین کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا اور نہ ان کی قبر پر جانا ہے. یعنی سیدنا فاروق اعظم کے وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں نازل فرما دی. اللہ اکبر. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ پر جب بہتان لگا, بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علمت علی اہلی الا خیرا, میں جانتا ہوں میری اہلیہ پاک دامنہ ہے, پاک دامن ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے مشورہ کیا کہ یہ جو بہتان انہوں نے لگایا ہے تمہاری کیا رائے ہے. سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, یہ واقعہ افک اس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر ہیں یہ بہتان لگا رہے ہیں, یہی آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے آیت بنا کر یہی الفاظ نازل فرما دیے. اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے آگے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں. یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 16 میں قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون آیت نمبر 12 جب نازل فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, فرمایا کہ تحقیق اللہ نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو بے ساختہ زبان سے یہ کلمات نکلے فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ بڑی برکت والا ہے اور سب سے بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. جب یہ کلمات آپ کی زبان سے نکلے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 بنا کر قرآن کی آیت اس میں نازل فرما دیا. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے. امہات المومنین میں سے کسی ایک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا پڑا تو وہ آ کر جب چلی گئیں, حضرت انس, بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 4483 ہے, ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امہات المومنین میں سے جب بھی آپ کے پاس کسی کو آنا پڑے تو آپ کے پاس بر والفاجر, نیک اور فاجر ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ حجاب کر کے آیا کریں, پردہ کر کے آیا کریں. ابھی آپ نے یہ جملے کہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر, اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 59 نازل فرما دی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور اپنی مومنہ عورتوں کو پردے کا حکم عنایت فرما دیں. یہ آیت اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے جملوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. میرے عزیز دوستو, اس آیت کے اندر ایک نکتہ بھی ہے کہ 3 قسم کی, پوری کائنات کے اندر 3 قسم کی عورتیں جن کو پردے کا حکم دیا گیا. ایک نبی کی بیویاں, دوسری عورتیں نبی کی بیٹیاں, تیسری عورتیں مومنہ عورتیں.
اب نبی ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، خاص طور پر ہماری وہ بیٹیاں بہنیں جو پردہ نہیں کرتی، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ نبی کی بیویوں میں شامل نہیں ہو سکتی، نبی کی بیٹیوں میں شامل نہیں ہو سکتی، مومنہ عورتوں میں شامل ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ مومنہ عورتوں میں تو شامل ہو سکتی ہیں، اگر تو وہ پردہ کرتی ہیں تو مومنہ عورتوں میں شامل ہیں، اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو پھر ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کن عورتوں میں شامل ہیں۔ تو اس لیے پردہ کر کے ان کو چاہیے کہ وہ مومنہ عورتوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ وہ بھی اس شان کے اندر ان کی بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، امت کی ماں تھی۔ تھوڑی سی کوئی شکایت ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میری بیٹی سنو، اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا فرما دے گا۔ جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم نے یہ الفاظ کہے، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ نبی اگر تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا فرما دے گا۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی رائے کے مطابق اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ تیری شان نو عمر سلام آکھاں، تینو مدنی آپ پسند کیتا، تو ہی پڑھ کے کلمہ سائیں کیسر، سونے دین دا علم بلند کیتا، ڈھا کفر دی چار دیواری نو ہر کافر دا منہ بند کیتا، تیرے نا تو منکر سردہ ہے، تیرا چرچا غیرت مند کیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک سنا کر پھر اجازت چاہوں گا۔ احادیث مبارکہ تو بے شمار میں نے لکھی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ علماء فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے عمر کی شان تو بتاؤ، میرے عمر کی شان کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر کسی کو دی جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1250 سال کے قریب تھی، اتنی عمر کسی کو دی جائے، اس عمر کی جو عرصہ مدت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، آپ کے غلام عمر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، کیا ایک جملے میں اپنے غلام عمر کی شان نہ بتاؤں؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا کہ سنو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش کیا۔ انشاءاللہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔